اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب شبہات وارد دربار مکی و مدنی بودن سورہ. ٹھیک، سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آپ نے جانا. آج نئی بحث شروع ہو رہی ہے، وہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں جو شبہات وارد کیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں. اور یہ شبہات زیادہ تر مستشرقین کی طرف سے ہے. مستشرقین جانتے ہیں آپ؟ غیر مسلم جو اسلام کے جانکار ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستشرق. سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم جو اسلام کے جانکار ہیں، جن کو نالج ہے کچھ اسلام کی، ان کو کہتے ہیں مستشرق. اس کی جمع مستشرقین. شبہاتی کی درین زمین بارش شدے بیشتر از جانب مستشرقین بودے است. کہہ رہے کہ سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں، جو شبہات وارد کیے گئے ہیں، وہ زیادہ تر کیا ہے؟ غیر مسلم اسلام کے جانکار کی طرف سے ہے، مستشرقین کی طرف سے ہے کہ قرآن را تابع و متأثر از محیط و جو حاکم بر منطق دانستے ان. کہ جو قرآن کو تابع مانتے ہیں اس کا، محیط کا، اور کہتے ہیں کہ جو فضا حاکم تھی منطقے پر، ٹھیک، اس کے تابع ہے قرآن. سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کس ماحول میں، کس فضا میں نازل ہوا ہے. قرآن ان حالات اور ان فضاؤں سے متاثر ہے اور اس کا تابع ہے. وَبِأَنْ چندان جنبِ ثابت الہی نہ دادے اند. قرآن کو کیا ہے؟ خدا کی طرف سے جنبِ ثابت نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلے سے ہی منظم اور مرتب ہو، جس کا خدا نے قصد و ارادہ کیا ہو، جو ثابت ہو کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ہمیں مختلف حالات میں، مختلف واقعات رونما ہونے کے بعد بھیجنا ہے. اور یہ ہے نہ، یہ فضا سے متاثر، جیسا ماحول دیکھا، ماحول کے اعتبار سے کیا ہے؟ آیتیں بھیج دی. یہ پہلے سے مرتب نہیں کیا گیا، یا پہلے سے اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا. اللہ نے پہلے سے اس کو محفوظ نہیں کیا تھا. جنبِ ثابتی نہیں رکھتا ہے قرآن. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کوئی جنبِ ثابتی نہیں رکھتا، خدا کی طرف سے پہلے سے معین اور مقرر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ فضا بدلتی رہی، آیتیں نازل ہوتی رہی، حالات بدلتے رہے. قرآن حالات کے تابع تھا. ٹھیک، بلے باید بین تأثر از محیط و ہمگامی با جو حاکم برائے تاثیر گزاری در مردم فرق قائل شد. کرے کہ لیکن لوگ جو ماحول سے، حالات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق ہمیں رکھنا پڑے گا. یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے کہ حالات کا اثر انسانوں پہ ہوتا ہے، فضاؤں کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے. انسان ماحول اور حالات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن انسان فرق کرتے ہیں کون کتنا متاثر ہوتا ہے. یہ بات مساوی نہیں ہے ہر انسان کے لیے. ہر انسان پر ماحول کا اثر برابر نہیں پڑتا، بلکہ لوگوں کی
طبیعتیں چونکہ الگ الگ ہوتی ہیں، لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، مزاج کے اعتبار سے انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے نا؟ تو اس بات میں ہمیں فرق کا قائل ہونا پڑے گا کہ یقیناً انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن تأثر لوگوں میں الگ الگ پڑتا ہے، لوگ الگ الگ طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہی طرح سے متاثر ہوں۔ کسی کی میخواہت بر محیط خود تاثیر بو گزارت باید نخست حرکت خود را با آن محیط ہم آہنگ سازد۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خود انسان ماحول سے، حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک انسان حالات پہ اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ آپ نے جیسا ماحول دیکھا، جیسی فضا دیکھی، اپنے آپ کو اسی میں ڈال لیا، تو گویا حالات کا اثر ہوا ہے، حالات اثر انداز ہوا ہے، آپ متاثر ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ایک مرتبہ نہیں، آپ نے حالات دیکھا اور آپ کے دل میں ان حالات کو بدلنے کا جذبہ پیدا ہوا، یعنی اب آپ مؤثر ہیں اور حالات متاثر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، حالات کو بدلنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو حالات کے برابر میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس سے الگ ہو کر کے تو نہیں بدل سکتے نا۔ آپ فرض کر لیں مدرسے کے فضا کو، مدرسے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو مدرسے سے باہر رہ کر کے تو نہیں بدل پائیں گے نا، آپ کو پہلے مدرسے کی فضا میں آنا پڑے گا، ہم آہنگ کرنا پڑے گا پہلے اپنے آپ کو، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی فضا کو، اس کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ تو کہنے کسی کی می خواہد بر محیط خود تاثیر کو گزارت، جو شخص اپنی فضا کو متاثر کرنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، باید اس کے لیے ضروری ہے کہ نخست حرکت خود را، کہ سب سے پہلے اپنی حرکت کو، اپنی رفتار و گفتار کو بآن محیط، اس فضا کے ساتھ ہم آہنگ سازد، مرتبط کرے، اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے، سازگاری اپنے اندر پیدا کرے۔ ٹھیک، وہ واقعیات محیط را مورد توجہ قرار دے، اور اس فضا کی جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں کی طرف توجہ دے، وہ ہم آہنگ با آن گام بردارد، اور ان حقیقتوں کے ساتھ انسان قدم اٹھائے، تابع تمانت با زبان مردم سخن گوید، تاکہ لوگوں کی زبان میں گفتگو کر سکے۔ اب پتہ چلا کہ بھائی جدھر کی لینگویج، جدھر کی زبان، بولنے کا، بات چیت کرنے کا انداز کچھ اور ہے، اور آپ آئے وہاں کے حالات تبدیل کرنے کے لیے، آپ نے کچھ معلوم ہی نہیں کیا، لوگوں کی زبان اور ان کے تہذیب کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ایک دم سے میدان میں کود پڑے، تو کیا اثر ہوگا بھائی اس کا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو اثر چھوڑنا ہے، آپ کو فضا کو متاثر کرنا ہے۔ جن لوگوں کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ ان کی زبان سے تو آشنا ہو جائیے، ان کی زبان میں بات۔ اسی لیے قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو قرآن میں ملے گا کہ اللہ نے ہر نبی کو کیا ہے، جہاں پہ بھیجا ہے وہاں کی زبان دے کر بھیجا ہے، ہر نبی کو اس کی امت کی زبان سے آشنا کر کے بھیجا گیا، تاکہ نبی لوگوں سے انہی کی زبان میں بات کرے، کیونکہ پیغام دینا ہے، انہیں بدلنا ہے، ٹھیک، انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ بات دوسروں تک منتقل نہیں ہوگی، دوسرا متاثر کیسے ہوگا؟ ببا روش و شیوہ متعارف موجود عید خود را پیادے کند، اور جو متعارف اور جو معمولی راہ و روش ہو اس فضا کی، ٹھیک، اسے اپنے لیے آئیڈیل بنائے، اور پھر اپنے امور کو، اپنی چیزوں کو پیادہ کرے، یعنی عمل میں لائے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی لوگوں کی تہذیب و تمدن ہوتی ہے، جیسے عام طور سے جو طریقہ کار لوگوں کا ہوتا ہے،
ٹھیک ابتدائی مرحلے میں اثر ڈالنے والے کے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ اسی طریقہ کار کو اپنائے، کیونکہ لوگ اس سے آشنا ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے ابھی تبلیغات کا کام دیکھیں نا، دنیا میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، جیسے جیسے تبلیغات کے انتقال مطالب کے اسباب و وسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، طریقہ کار بھی بدلتا جا رہا ہے نا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری چیزیں اس کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نا بھائی ہم کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ موبائل ہم نہیں رکھیں گے۔ موبائل نہیں رکھو گے تو کیسے مثلاً کہ آپ جو ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہو، کیسے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہو؟ دوسروں پہ اثر ڈالنے کے لیے جو چیز اثر انداز ہونے والی ہے اس کو تو بروئے کار لانا پڑے گا نا۔ اب کوئی نہیں کیسیٹیں سنتا، بھائی آپ کہو کہ کیسیٹ ریکارڈ کر کے ہم بازار میں بیچیں گے، کون لے گا آپ کی کیسیٹ، کون سنے گا؟ آپ کلپ بنائیے ڈالیے سوشل میڈیا وہ سب پس باید وضع محیط خود را در نظر بگیرد، پس ضروری ہے کہ انسان محیط کی فضا کی وضعیت اور حالت کو اپنی نظر میں رکھے، اس کی طرف توجہ دے، وآن را کاملاً بشناسد، اور اسے پوری طریقے سے پہچانے، تا عوامل مؤثر را بشائستگی بکار اندازہ، تاکہ اثر کرنے والے عوامل کو بہترین انداز سے کیا ہے عمل میں لا سکے۔ بھلا انسان رہ جائے گا، ہر جگہ اور ہر زمانے کے حالات اور فضا اور جو عوامل مؤثر ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لہذا زمان و مکان کے اعتبار سے جہاں پہ جو عوامل مؤثر ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ عوامل مؤثر کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے، آپ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ مؤثر ثابت ہونے کے لیے عوامل مؤثر کا پہچاننا بہت ضروری ہے اور اس کو بروئے کار لانا۔ بنابراین فرق است میان آن کی محیط بر وی تاثیر گزارد و او را دنبال خود بکشد، کرنے کے لہذا فرق کرتا ہے کہ فضا اور حالات انسان پر اثر ڈالے اور انسان کو اپنی طرف جذب کر لے، با آن کی او خود را با محیط ہم آہنگ سازد تا عوامل مؤثر در آن را بشنا۔ دوسرے یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو محیط اور فضا کے ساتھ ہم آہنگ کرے تاکہ عوامل مؤثر کو پہچانے اور پھر اپنا اثر اس پر ڈالے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ فرق ہے کہ انسان خود حالات سے متاثر ہو جائے، یہ الگ ہے، اور دوسری ہے کہ انسان حالات کو متاثر کر دے۔ فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ مثلا مثال دی ہے کہ اگر فرہنگ حاکم بر جامع ادبیات محکم و استوار و علاقے و گرائش مردم بشعر و جملات موزون است، فرض کر لے ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں پر بہترین ادبیات، فصاحت و بلاغت کے ساتھ لوگ گفتگو کرتے ہیں، شعر و شاعری کی زبان کو نثر کی زبان سے بہتر جانتے ہیں، تو اب ایسے ماحول میں، ایسی جگہ پر، ایسی آبادی میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اب نثر کا راستہ اختیار کریں گے تو کتنے کامیاب ہوں گے آپ؟ ادبیات کو چھوڑ کر کے فرض کر لیں
اب ایک سادہ اور عام زبان کا، اور وہ بھی نثر میں استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ لوگ ادب اور شعر و شاعری کے دیوانے ہیں. لوگ ادبیات کی، شعر و شاعری کی زبان کو دوسری زبانوں سے بہتر جانتے ہیں. وہی کہہ رہے مثلا اگر فرہنگ حاکم بر جامعی، کہہ رہے کہ اگر کسی جامعے پہ، کسی معاشرے پہ ایسی تہذیب، ایسا فرہنگ حاکم ہو، کون سا؟ ادبیات محکم، کہ جہاں محکم اور مضبوط ادبیات و استوار و علاقے و گرائش مردم بشعر، اور لوگوں کے گرائش، لوگوں کا میلان و رجحان شعر و شاعری کی طرف ہو اور موزون جملات کی طرف ہو، تو ایسی فضا میں کہ جہاں اس طریقے کا ماحول ہے، اگر شخص با توجہ بچنین گرائشی دعوت خود را اعلام کند، اگر اس ماحول میں تبلیغ کرنے والا انسان اسی گرائش کے اعتبار سے اپنی تبلیغ کا کام شروع کرتا ہے، تو در ضمن با جملات محکم و کوتاہ، تو وہ اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کے ضمن میں محکم اور کوتاہ اور موزون جملات میں اپنے پیغام کو بیان کرے گا، رعایت جامع شناسی محیط را کر دے، تو پھر ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اس نے جامع شناس محیط یعنی فضا کو پہچاننے اور معاشرے کو پہچاننے کی جو رعایت ہے اس نے پوری طریقے سے کی ہے. وہ ہمگام با جوی حاکم رسالت خود را بیان داشتے است، اور اپنی رسالت کو، اپنی ذمہ داریوں کو کیا ہے جو فضا حاکم ہے اس کے مطابق انجام دیا ہے. یار یہ اتنا گھما پھرا کے کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے لیے دنیا بھر کی عبارت اور گھما پھرا کے الفاظ لا رہے. خالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات جہاں جیسا ماحول ہو، ماحول کے اعتبار سے آپ کو تبلیغ کرنی ہے. جہاں جو چیز مؤثر ہو، جس سماج میں، جس معاشرے میں جس چیز کا زیادہ اثر ہو، ٹھیک، اب اس کو بروئے کار لائیے اور اپنا کام شروع کیجیے. ٹھیک، ابھی جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر جو چیز سماج اور معاشرے میں رائج ہو، جو فضا حاکم ہو سماج میں، ٹھیک، اس کو نظر انداز کر کے اس کے برخلاف اگر کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سوائے عیب و نقص کے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو گویا آپ محیط سے متاثر ہو رہے ہیں، فضا آپ کو متاثر کر رہی ہے. لیکن اگر آپ رائج مؤثر عوامل کو بروئے کار لا رہے ہیں اور پھر اسی کے ذریعے سے، اسی شیوے اور اسی طریقہ کار سے کہ جو لوگوں کا ہے، آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو گویا یہ آپ اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا فرض کہ جہاں انسان سماج اور معاشرے کی ضروریات کو نہ سمجھے، وہاں کے مؤثر عوامل کو نظر میں نہ لائے، اپنے آپ کو وہاں کی فضا کے ساتھ، وہاں کے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ نہ کرے، تو یہ ماحول سے متاثر ہونا ہو جائے گا. گویا آپ متاثر ہو رہے ہیں، ماحول اپنا اثر ڈال رہا ہے آپ کے اوپر. لیکن آپ نے اگر سماج کو، معاشرے کو سمجھ لیا، مؤثر عوامل کو بروئے کار لا کر کے آپ اپنے پیغام کو، اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ اب آپ مؤثر ہیں، معاشرہ متاثر ہے. گویا آپ اثر ڈال رہے ہیں سماج اور معاشرے کے اوپر. تو ان دونوں میں فرق ہے.
لہذا ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کے فرہنگ کو اور جو حاکم کو، وہاں کی فضا کو، وہاں کے حالات کو اور وہاں کے مؤثر عوامل کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ سازگار بنائے. زمانے کے ساتھ چلے بھائی، ماحول کے ساتھ چلے، لیکن بجائے یہ کہ ماحول کا اس پہ اثر ہو، کیا خود ماحول کے اوپر اثر ڈالے. یہ کمال ہے انسان کا، اور یہ ہونا چاہیے. تو کہہ رہے کہ فرض نخست تاثیر پذیری از محیط است. محیط سے، فضا سے، ماحول سے اثر قبول کرنا یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک بات ہے. اور دوسرا فرض تاثیر گزاری بر محیط. ایک تاثیر پذیری از محیط ہے، ماحول سے اثر لینا، ٹھیک، ایک ماحول پہ اثر ڈالنا، ان دونوں میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا مستشرقین سمجھے کیا کہ یہ ماحول سے متاثر انسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماحول سے متاثر ہو کر کے یہ اس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے. محیط کے تابع ہے قرآن. نہ، قرآن محیط کے تابع نہیں ہے، بلکہ محیط کو بدلنے کے لیے قرآن نے اپنے آپ کو محیط سے ہم آہنگ کیا ہے. اگر لوگوں سے انہی کی زبان میں اور ایسی روش اور ایسے طریقے سے اپنے پیغام کو نہ پہنچاتا کہ جس کو لوگ پسند کرتے تھے، تو قرآن کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچتا؟ لیکن مستشرقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ محیط سے متاثر ہے، ماحول سے متاثر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ان کا یہ خیال، ان کا یہ تصور، ان کی یہ فکر غلط ہے، برعکس ہے. قرآن محیط سے متاثر نہیں ہے. قرآن نے محیط سے، ماحول سے، حالات سے، فضا سے اثر کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن محیط اور فضا پر تاثیر گزار ہے، اثر ڈالنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک بھائی کہ کمال و ورزیدگی اس کے از بہترین راہ توانستے از مرام و آئین خود را پیادے کنند. تو اگر محیط کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کے رائج راہ و روش کے مطابق اگر کوئی اپنے پیغام کو، اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو یہ تاثیر گزاری ہے، تاثیر پذیری نہیں ہے. یہ مقدمہ تھا. اب مقدمے کے بعد جو شبہات وارد ہوئے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے.